عند ربهم یرزقون، اور اللہ کے یہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں ہے۔ حسین کا لقب ہی سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء سے مراد صرف کربلا کے شہداء کے ہی سردار نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان تمام شہیدوں کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام، اور کربلا کے بعد بھی جتنے بھی شہید ہوں گے حق کے لیے ان تمام کے سردار امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ جس انداز میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، خاتم الانبیاء سے لے کر حسین کے دور تک، حسین کے بعد سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کا جو اس وقت دور چل رہا ہے اور قیامت تک جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں، جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں، اس لیے کہ جنت میں جو جائے گا، جنت میں جو جائے گا وہ وہاں جوانی پائے گا، جو جنت میں جائے گا وہ جوانی پائے گا۔ اس لیے بچپنے میں انسان لذتوں کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور بڑھاپے میں لذتوں کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جوانی کا دور ہی ایک ایسا دور ہے، جوانی کا دور ہی ایک ایسا دور ہے جس میں انسان لذتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لذتوں سے خوش ہوتا ہے، اور جوانی ہی میں انسان تندرست ہوتا ہے اور ہر چیز کے لائق ہوتا ہے۔ لہذا جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا، اور حسن اور حسین ان تمام جوانوں کے سردار ہیں جو جنت میں جا چکے ہیں یا جنت میں جانے والے ہیں قیامت تک۔ اسی انداز میں امام حسین علیہ السلام تمام شہیدوں کے سردار ہے، تمام شہیدوں کے سردار ہے، چاہے حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہوئے ہیں، حسین کے دور میں شہید ہوئے ہیں، بعد میں شہید ہوئے ہیں، قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام کے سردار امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے کیونکہ شہادت کی لاج رکھی ہے حسین نے، شہادتوں کو بچایا ہے حسین نے، شہیدوں کو مرتبہ دیا ہے حسین نے، شہیدوں کو مرتبہ دیا ہے حسین نے۔ امام حسین علیہ السلام نے جان دے دی، اور کس نے دے دی امام حسین علیہ السلام نے جان؟ ان اصولوں کے لیے
جو اللہ نے اصول معین کیے تھے اور ان اصولوں کا پہنچانے والا سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان اصولوں کے بچانے والے امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو جتنے بھی قوانین اسلام ہیں ان قوانین اسلام پر آج کوئی عمل پیرا نہ ہوتا، آج کوئی عمل پیرا نہ ہوتا۔ ہو سکتا مسلمان ہوتے، لیکن ان کے لیے جس طریقے سے مسیحیت میں جو دین حضرت عیسیٰ لے کے آئے ہیں آج وہ دین مسیحیت کے اندر نہیں ہے۔ جو دین موسیٰ لے کے آئے تھے وہ دین یہودیوں کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اس دین کو بدل ڈالا ہے، اس دین کو بدل ڈالا ہے، ان چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دیا ہے جن چیزوں کو حضرت عیسیٰ نے حرام قرار دیا تھا، ان چیزوں کو یہودیوں نے اپنے لیے حلال قرار دیا ہے، جن چیزوں سے حضرت موسیٰ نے روک لیا تھا، جن چیزوں سے روک لیا تھا ان چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو اسلام کی صورت بھی ویسے ہوتی اگر حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نہ جاتے۔ لہذا حسین علیہ السلام نے جب دیکھا یزید حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، تو حسین کربلا کے میدان میں پہنچے اور آواز دی، اے میرے نانا کی دین، اے میرے نانا کی دین، اگر تجھ پہ آنچ آ جائے، اگر تجھ پہ آنچ آ جائے، اے میرے نانا کی دین، اگر تو خطرے میں پڑ جائے تو اے تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اے نیزو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اے نانے کی دین، جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، میں اپنے خون سے تیری سنچائی کروں گا، اپنے خون سے اپنا خون دے کر تجھے بچاؤں گا، لیکن تجھے مٹنے نہیں دوں گا، لیکن تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ لہذا اگر شہادتوں کو کسی نے بچایا ہے تو وہ حسین ہے، اگر عصمتوں کو کسی نے بچایا ہے تو حسین ہے، اگر عزتوں کو کسی نے بچایا ہے تو حسین ہے، اگر اسلام کے اصولوں کو کسی نے بچایا ہے تو وہ حسین ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھے برشان محمد اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہے۔ اوپر جیسا کہ قرآن کی آیت میں ابھی آپ نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیا کہ ان کو مردہ تصور نہ کرو جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، اور حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ ان کے دھر سے زندگیاں ملا کرتی ہے، ان کے در سے زندگیاں ملا کرتی ہے۔ حسین وہ ہے نہ کہ صرف انسانوں کو بلکہ ان پاک صفت معصوم صفت فرشتوں کو بھی امام حسین زندگی عطا کرتے ہیں۔ ایسے ایک فرشتہ نظر آتا ہے فطرس امام حسین کی ولادت پر، ابھی امام حسین کی ولادت ہوئی ہے جب جبریل 70,000 ملائکہ کے ساتھ زمین پر آیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ زمین پر آیا ہے۔ اب ذرا میرے طرف متوجہ رہیے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ زمین پر آئے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ پطرس وہ ملک ہے، پطرس وہ ملک ہے جو سزا کاٹ رہا ہے،
کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، صرف اتنی غلطی ہے پطرس کی کہ اس نے یہ سوچا کہ پروردگار عالم کے اوپر بھی تصور کیا کوئی شے ہے، تو پروردگار عالم نے اس کے سارے بالوں پر واپس لے لیے اور ایک وادی میں، ایک تاریخی میں، ایک گاٹھی میں، زمین کے ایک تاریخ گاٹھی میں گرا دیا، اور ایک مقام پر، ایسے مقام پر گرا دیا کہ پطرس سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی ملک ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ لیکن آج جب 70,000 ملائکہ کے ساتھ جبریل زمین کی طرف آ رہے ہیں، ہاتھوں میں قندیلے ہیں، پورا عالم آسمان سے زمین تک جگمگا رہا ہے، پطرس نے جب دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، اے سردار ملائکہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آج رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں، حبیب خدا کے یہاں ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ہم ان کے یہاں جا رہے ہیں، ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پطرس نے سوال کیا، اے روح الامین، اے سردار ملائکہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے، شاید مجھے نئی زندگی مل جائے، شاید مجھے نئی زندگی مل جائے۔ ایک مرتبہ سردار ملائکہ پطرس کو ساتھ لائے، امام حسین علیہ السلام کہ جھولے سے رسول اسلام نے امام حسین کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد پطرس کے جھولے کے ساتھ پطرس کو مس کیا، پطرس کے جھولے کے ساتھ، امام حسین کے جھولے کے ساتھ پطرس کو مس کیا۔ ابھی پطرس کا مس ہونا تھا، اب وہ پرواز کرتے ہوئے وہاں سے جا رہا ہے اور کہہ رہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد پطرس جو 70,000 ملائکہ کا سردار تھا، عرش اعلیٰ پر 70,000 ملائکہ کا سردار تھا، جب پرواز کر کے اوپر پہنچ گیا تو پروردگار عالم نے کہہ دیا میں نے تجھے حسین کے واسطے معاف کر دیا ہے، لہذا پھر تجھے سرداری عطا کی ہے، تجھے 70,000 ملائکہ کا سردار بنا دیتا